بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 161 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 126 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے حکمت و ہوائے نفس کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے وقار و خفت کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں جنود عقل و جہل والی حدیث میں عقل و جہل کے لشکروں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کی تعداد 75 تک ہے، وہاں پہ عقل کے لشکروں میں سے وقار اور جہل و نادانی کے لشکروں میں سے خفت کو بیان کیا ہے۔ وقار عقل کے سپاہیوں کا وہ سردار ہے جو انسان کے باطن میں متانت، سنجیدگی اور عزت نفس کا قلعہ تعمیر کرتا ہے۔ یہ وہ خاموش عظمت ہے جو لفظوں سے نہیں، نگاہ کے سکون و کردار کی استقامت سے پہچانی جاتی ہے۔ وقار دل کے اندر اترتی ہوئی ایک ایسی سکینہ اور اطمینان ہے جو انسان کو بے مقصد ہلچل سے بچا کر مقصد کی بلندیوں پر گامزن رکھتی ہے۔ تو وقار کا معنی سکون، دل کا قرار اور اطمینان ہے، جبکہ خفت جہل کی صفوں میں ذلت کا علم بردار ہے۔ وہ کیفیت ہے جو وقار کی ضد میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ وہ ہلکا پن ہے جو انسان کے وجود سے وزن حق کو سلب کر لیتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے لیے وقار کی امید نہیں رکھتے۔ یہ آیت گویا روح کو پکارتی ہے کہ وقار محض ظاہری ٹھہراؤ نہیں بلکہ معرفت الہی کا انعکاس ہے۔ جب دل معرفت سے معمور ہوتا ہے تو حرکات میں وقار، گفتار میں متانت، خاموشی میں بھی ایک ناطق نور پیدا ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مصداق بن جاتا ہے۔ جہاں تک خفت کا تعلق ہے تو وہ ہلکا پن ہے جو انسان کے وجود سے وزن حق کو سلب کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم، پس جن کے اعمال کے ترازو ہلکے پڑ گئے وہ دراصل اپنے آپ کو گنوا دیتے ہیں۔ یہ آیت محض قیامت کے ترازو کی بات نہیں کرتی، یہ دل کے ترازو کی خبر دیتی ہے۔ وہ دل جو علم و یقین کے وزن سے خالی ہو جائے اس میں خفت آ جاتی ہے، ہلکا پن آ جاتا ہے۔ ایسا دل خواہشات کی ہوا سے لرزنے لگتا ہے، اور ایسے انسان کے کردار میں نہ وقار باقی رہتا ہے نہ اطمینان و سکون باقی رہتا ہے۔ عرفانی نقطہ نظر سے خفت کبھی کبھی فنا کے مقام پر ایک لطیف معنی رکھتی ہے، یعنی انسان اپنی خودی کو مٹا کر حق میں محو ہو جائے، لیکن اخلاقی میدان میں خفت ذلت اور کم ہمتی کا مظہر ہے۔ وہ لمحہ جب انسان اپنے نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ جبکہ وقار کے بارے میں عرفاء نے کہا وقار وہ ہے کہ بندہ اپنے باطن میں حضور الہی کو محسوس کرے اور اسی احساس کا سایہ اس کے ظاہر پر بھی چھا جائے۔ یہ احساس حضور انسان کے وقار کو سکون وقار کی صورت میں مہمیز دیتا ہے، ایک ایسا سکون جو نہ سستی ہے نہ جمود بلکہ ایک باطنی نظم و ضبط ہے۔ وقار عقل کی زبان ہے، خاموش مگر پر اثر، خفت جہل کی صدا ہے، شوریدہ مگر بے وزن۔ وقار دل میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، خفت دل کو ہوائے نفس کے تابع بنا دیتی ہے۔ وقار کے پہلو میں حیا، حلم اور سکینہ کے سپاہی کھڑے ہیں، جبکہ خفت کے پہلو میں شر، جلد بازی اور اضطراب کے لشکر صف آرا ہوتے ہیں۔ وقار بندگی میں عزت کا نشان ہے، خفت معصیت میں ذلت کی سزا ہے۔ امام خمینی علیہ رحمہ کا بیان ہے وقار وہ سکون روحانی ہے جو انسان کو نفس امارہ کی شورش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جناب ابن عربی نے کہا وقار معرفت کا ثمرہ سکوت ہے اور خفت جہل کی ثمرہ کثرت کلام ہے۔ وقار وہ تاج ہے جو عقل کے سر پر سجا ہے اور خفت وہ غبار ہے جو جہل کے قدموں میں بکھرا ہے۔
وقار کے ساتھ زندگی روشنی کی سمت بڑھتی ہے اور خفت کے ساتھ انسان اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو نہایت ہی مختصر مگر ادبی، عرفانی اور علمی تحلیل بیان فرمائی ہے۔ ملا کی عبارت کا ہر لفظ اور ہر مفہوم نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ وقار عقل کا جلالی لباس ہے۔ فرمایا الوقار هو الثبات والسکینۃ والحلم والرزانۃ من خصائص العقل۔ وقار دراصل 4 بنیادی معانی پر مشتمل ہے: الثبات، السکینہ، الحلم، الرزانہ۔ الثبات باطنی استقامت، یہ وہ حالت ہے جس میں انسان کا دل یکسو اور ثابت قدم رہتا ہے۔ استقامت صرف جسمانی ٹھہراؤ نہیں بلکہ فکر میں خط مستقیم، ارادہ میں پختگی اور نیت میں صلابت ہے۔ عرفانی اصطلاح میں یہ مقام تمکن ہے، یعنی دل حق کے نور پر جم جائے اور نفس کے جھونکوں سے متزلزل نہ ہو۔ السکینہ اطمینان قلب کو کہتے ہیں۔ قرآن میں سکینہ کو ایمان والوں کے دل میں نازل ہونے والی ایک الہی صفت قرار دیا ہے۔ ملا کے نزدیک یہ سکینہ وہ باطنی نور ہے جو حرکات کو وقار، کلام کو وزن اور شخصیت کو ایک نورانی متانت عطا کرتا ہے۔ سوم الحلم، غصے اور جذبات پر حکومت۔ حلم کا تعلق صرف نرم روی سے نہیں بلکہ جذبات کی بادشاہی ہے۔ عاقل انسان کے اندر غضب موجود ہوتا ہے مگر عقل اس غضب کو وقار کی لگام ڈال دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملا صدرہ حلم کو خصائص عقل میں شمار کرتے ہیں۔ چہارم الرزانہ، گہرائی، فہم اور وزن۔ رزانہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان جلدی رائے نہیں بناتا، جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتا، فتنوں میں نہیں بہتا۔ یہ وہ شخصیت کا وزن ہے، کردار کا جلال ہے، وزن وقار کی کامل صورت ہے۔ نتیجہ ملا صدرہ نے وقار کو ان 4 صفات کا جامع بنایا ہے: ثبات و استقامت، سکینہ و اطمینان، حلم و بردباری، رزانہ و متانت۔ فرمایا یہ تمام صفات عقل کے خاص ملکات ہیں، یعنی عقل کا نور جن دلوں پر پڑتا ہے وہاں وقار اپنی خصوصیات کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں الخفہ وہی الطیش والعجلۃ من فعل الشیطان وتوابع الجہل۔ یہاں تک خفت جہل کے لشکروں میں ہے تو یہ ہلکا پن ہے۔ اس کی 2 بنیادی صفات ہیں: الطیش غیر سنجیدگی، سطحیت جذباتی بے وزنی۔ اس کا مطلب ہے بے سوچے بولنا، بے دلیل فیصلہ کرنا، معمولی محرک پر بھڑک اٹھنا، جذبات و خواہش کے تابع ہو جانا۔ یہ نفس کا ہلکا پن ہے جس میں کوئی معرفتی وزن نہیں ہوتا۔ دوسری صفت طیش کی، جلد بازی اور ناپختگی۔ عجلہ انسان کو سوچنے کا وقت نہیں دیتی۔ یہ شیطان کا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ انسان کو ٹھوکر کھلاتا ہے۔ معصومین کا فرمان ہے العجلۃ من الشیطان والتأنی من اللہ، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی ملا صدرہ کی نظر میں خفت محض ذلت یا پستی نہیں بلکہ جذباتی لاابالی پن، جلد بازی، سطحیت اور ناپختگی جیسی جہالتوں کا مجموعہ ہے۔ جناب ملا صدرہ کی حکمت کے مطابق وقار و خفت کا عرفانی تقابل موجود ہے۔ انہوں نے عمیق عرفانی پاس منظر بھی بیان کیا۔ وقار عقل فعال کی تجلی ہے۔ ان کے فلسفے میں عقل کی درجہ بندی کئی منازل رکھتی ہے۔ ان میں ایک درجہ عقل فعال ہے جس کے ساتھ انسان کا نفس اتصال کرے تو اس کی حرکات میں وقار، سکون، معرفت پیدا ہوتی ہے۔ وقار دراصل اس اتصال کا ظاہری چہرہ ہے۔ خفت برابر نفس امارہ کا غلبہ۔ خفت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نفس امارہ غالب آ جائے، عقل کا نور کمزور پڑ جائے، ارادہ کمزور پڑ جائے، جذبات حاکم ہو جائیں۔ یہ حالت انسان کے اندر سے ہلکا، خالی اور غیر سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک وقار کی 4 خصوصیات ہیں، اور جب یہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں تو انسان کے اندر سکون و اطمینان، بردباری و استقامت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خفت کو وہ محدود نہیں سمجھتے بلکہ اس میں جذباتی لاابالی، جلد بازی، سطحیت اور ناپختگی کو بھی شامل فرماتے ہیں۔ گویا وقار وہ ساز ہے جو عقل کے تاروں سے بجتا ہے اور خفت وہ شور ہے جو جہل کی خلاؤں میں گونجتا ہے۔ وقار ایک چراغ ہے جو سکینہ کی روشنی سے اندر کے اندھیروں کو چیر دیتا ہے۔
خفت ایک ہوا ہے جو انسان کے عزم کو بے وزن کرتی اور ارادے کو بکھیر دیتی ہے۔ وقار کے قدموں میں رزانت و حلم کے فرشتے کھڑے ہیں اور خفت کے دامن میں طیش و عجلت کے شیطان رقص کرتے ہیں۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی نہایت اعلیٰ جامع اور اخلاقی اور عرفانی نکات بیان کیے ہیں۔ اصل ان علماء نے ان مفاہیم کو اور ان مطالب کو عقل و جہل کے لشکروں میں سے ہونے کی وجہ سے اس کے اسرار و رموز کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ فرمایا الوقار بالفتح الرزانہ والمتانہ، رزانت و متانت کا جامع مفہوم وقار ہے۔ وقار کے بنیادی معنی رزانت گہرائی، سنجیدگی، تحمل، اور متانت وزن، مضبوطی اور استحکام ہیں۔ یہ دونوں صفات انسان کے باطن کے اس سکون کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو عقل کی پختگی، نفس کے توازن اور ارادے کی مضبوطی سے پیدا ہوتی ہے۔ قد وقر الرجل وقارا فهو وقور اے رزین متین اذا كانت نفسه مطمئنة۔ وقار ایک ملکہ ہے، استعداد اور قابلیت ہے، یعنی مستقل باطنی صفت ہے۔ وقور کون ہوتا ہے؟ جو نفس سے مطمئنہ رکھتا ہو، اس کی روح مطالب کے حصول میں گھبراتی نہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگتی نہیں، اغراض سے متزلزل نہیں ہوتی۔ اذا كانت نفسه مطمئنة في تحصيل المطالب المستقيمة في الوصول إلى المعارف بحيث لا يحركها الغضب ولا يهزه المكاره، تحصیل مطالب میں متوازن، وہ مقاصد کے حصول میں بے صبری نہیں کرتا، بے جا شدت نہیں دکھاتا، نہ ہی اضطراب سے فیصلے کرتا ہے، مقامات تک پہنچنے میں سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی اہداف و معارف تک پہنچنے میں اخلاقی و شرعی حدود کو کبھی نہیں توڑتا۔ لا يتجاوز عن الحد اللائق به عقلا و شرعا۔ وقار کی تعریف میں تین بنیادی ستون موجود ہیں۔ عدم غضب، غصہ کم کرے۔ وقار کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ غصہ انسان کو آسانی سے نہ ہلا سکے۔ وقار والا انسان بھڑکتا نہیں، چیختا نہیں، فوری رد عمل نہیں دیتا، کیونکہ عقل نفس پر غالب ہوتی ہے۔ عدم ہلا، مصائب میں بے قرار نہیں ہوتا۔ وقار کی علامت یہ ہے کہ لا یحزہ المکارہ بے سہولہ، یعنی نفس نقصان پر بے صبرہ نہیں ہوتا، آفت میں گھبراتا نہیں، مشکل میں ضبط قائم رہتا ہے۔ یہ وہی سکینت ہے جو قرآن نے اہل ایمان کی شان قرار دی ہے۔ تیسرا اس کا رکن حد سے تجاوز نہ کرے، لا یتجاوز عن الحد اللائق به عقلا و شرعا۔ وقار کا تیسرا ستون ہے کہ انسان نہ سختی میں حد سے بڑھتا ہے، نہ نرمی میں حد سے نکل جاتا ہے، نہ غصہ بے لگام ہو، نہ خاموشی بیکار ہو، بلکہ ہر مقام پر اعتدال اس کی پہچان ہو۔ فرمایا وَهُوَ مِن جُنُودِ الْعَقْلِ فِي تَصَاعُدِهِ مِنَ الْمَنَازِلِ السَّافِلَةِ وَعُرُوجِهِ إِلَى الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وقار عقل کے سفر ارتقاء میں مددگار ہے۔ وقار دل کو سفلی خواہشات، ٹیڑھی راہوں اور نفسانی جذبات سے اوپر اٹھاتا ہے۔ وقار انسان کو روحانی ترقی عطا کرتا ہے۔ وقار صرف اخلاق نہیں بلکہ معرفت، روحانیت اور قرب الہی کے درجات کا زینہ ہے۔ وقار والا انسان دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے، آخرت میں بھی سر بلند ہوتا ہے۔ وقار کے ثمرات، اخلاقی، سماجی اور روحانی فوائد۔ مشکلات میں راحت، وقار والا شخص مصائب میں مضطرب نہیں ہوتا، لہذا راحت حاضرہ، اسے اسی وقت راحت محسوس ہوتی ہے۔ دوم، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر، عبارت میں فرمایا غصے کو ٹھنڈا کرنا، جوش غضب کو خاموش کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا، تعلقات کو جوڑنا، نفرتوں کو فروغ کرنا، یہ سب وقار کی عملی نشانیاں ہیں۔ تو یہ اس کے سماجی فوائد تھے۔ معاشرتی اتحاد کی حفاظت، فرمایا وقار انسان کو منع کرتا ہے جھگڑے سے، قاط رحمی سے، انا کی بنیاد پر دوری سے، بے جا سختی سے، دوسروں کو حقیر سمجھنے سے۔ وقار دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ یجلب محبتہم و مودتہم، لوگ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، اس کی شخصیت انہیں کھینچتی ہے، یہ ایک طبعی فطری قانون ہے۔ وقار دلوں میں احترام اور قربت پیدا کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں الخفہ وہی الطیش والعجلۃ والجزع لفوات قلیل والفرح لطلب کثیر والاضطراب لامر یسیر والتزلزل لشیء حقیر۔ خفت کے جو ارکان ہیں، فرمایا طیش، جذبات کا بے قابو پن، سوچے سمجھے بغیر رد عمل، معمولی بات پر بھڑک اٹھنا،
سطحی پن، غیر سنجیدگی، عجلہ جلد بازی، یہ شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیار بھی ہے۔ تیسرا جزع، معمولی نقصان پر بے قراری، چھوٹی باتوں پر شور، چھوٹے نقصان پر چیخ و پکار، معمولی تکلیف پر شکایتیں۔ چہارم بے حساب خوشی، دنیا کے ملنے پر حد سے زیادہ جذباتی ہو جانا، کم چیز پر روئے، بڑی چیز پر اچھلے، یہی خفت ہے۔ جناب ملا صالح خفت کے داخلی اسباب و عوامل بھی بیان کرتے ہیں، فرمایا لأن قلبه سخیف وعقله خفیف ولبه في تیہ الجاہلہ حائر كأنه موضوع على جناح طائر فيتحرك ويضطرب دائما۔ ایسا انسان دل سے کمزور، عقل سے ہلکا، فہم و سوچ میں کم گہرائی والا ہوتا ہے، گویا اسے ایک پرندے کے پر قرار دیا گیا ہو۔ یہ بہت لطیف تشبیہ ہے۔ ایک ایسا انسان گویا پرندے کے پروں پر رکھے ہوئے ایک تنکے کی طرح ہوتا ہے جو ہر ہوا سے لرز جاتا ہے۔ خفت کے دنیا اور آخرت میں نتائج، ذالک یثیر الفتنة العظمی والبلیۃ الکبری ویسومہ سوء العذاب ویوردہ فی مورد العتاب یخلع عنہ لباس الکرامہ یجرہ الی ذل المہانہ فی الدنیا والآخرہ۔ اول فتنہ اور فساد کا آغاز، یہ خفت بڑی فتنہ انگیزیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ کئی ظلم آویزشیں جنگیں ایک خفت والے دل کی جلد بازی سے شروع ہوتی۔ دوم بلاء کبریٰ کا سبب، یعنی یہ ہلکا پن انسان کو بڑے بڑے امتحانات میں گرا دیتا ہے۔ سوم عتاب و عذاب، خفت غلطیوں پر مسلسل گرفت، بدنامی، معاشرتی ڈانٹ روحانی عتاب کا سبب بنتی ہے۔ چہارم عزت کا لباس چھن جانا، خفت کا نتیجہ وقار کا لباس اتر جانا ہے، عزت مٹ جانا ہے، وقار ختم ہونا ہے، شخصیت بے وزن ہونا ہے۔ پنجم دنیا اور آخرت کی ذلت، یہ بیان انتہائی گہرا ہے خفت کے بارے میں۔ وَيَجُرُّهُ إِلَى ذُلِّ الْمَهَانَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، خفت دنیا میں لوگوں کی نظر میں ذلت، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں رسوائی ہے، دونوں کا سبب بنتی ہے۔ وقار وہ چراغ ہے جو عقل کے نور سے جلتا ہے اور خفت وہ دھواں ہے۔ ملا صالح کے نزدیک خفت کے نتائج چار ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و جہل کے لشکروں میں سے دو اہم عنوانوں پر گفتگو ہوئی، وقار و خفت، مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وقار وہ چراغ ہے جو عقل کے نور سے جلتا ہے اور خفت وہ دھواں ہے جو جہل کی آگ سے اٹھتا ہے۔ وقار انسان کے باطن کو مضبوط کرتا ہے، خفت اس کی شخصیت کو بکھیر دیتی ہے۔ وقار میں سکینہ کے باغ کھلتے ہیں، خفت میں اضطراب کے طوفان اٹھتے ہیں۔ وقار فرشتوں کی قربت ہے، خفت شیطان کو دروازہ دیتا ہے۔ وقار کے ساتھ انسان کا قدم زمین پر اور نگاہ آسمان کی طرف ہوتی ہے، خفت کے ساتھ قدم بھی کانپتے ہیں اور نگاہ بھی منتشر ہوتی ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔